खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में और प्रोग्राम के इस हिस्से में हस्ब मामूल अब ये आपकी बारी है, आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। कॉल आ रही है ईरान से, मोहतरम शाहिद चंगेज़ी साहब हैं, मकसूद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मकसूद सही साहब बोल रहा हूँ मस्जिद मुक़द्दस ईरान माशाल्लाह माशाल्लाह। 15 अक्टूबर है जी। आज मुझे पूरे 49 वर्ष हुए बरसानिया के हुए। ओ माशाल्लाह। आज ही मेरे बड़े बेटे अशफाक मकसूद सईद का यौम पैदाइश है। वाह जी वाह, मुबारक उनके हो। बेटे मेरे पोते जवार सैयद की बर्थडे कल थी। अच्छा माशाल्लाह। दूसरे बेटे इश्तियाक की बेटी की यानी ज़ारा सैयद की 11 अक्टूबर थी। अक्टूबर का महीना खुशियों का महीना आपके लिए तो माशाल्लाह माशाल्लाह। मस्जिद मुक़द्दस में ज़ाहिरीन की तादाद आज बहुत ज्यादा थी जी। मौला के मजीद से आज हमारी एक दावत थी नगर में मोतमिन में मशकूक़ात। अच्छा। आगा यज़दी याद का मेहमान था जिन्होंने कुरान और मसाइल और कार्तिक मंजिल की सैर कराई माशाल्लाह। मेरी किताब सईदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को लाइब्रेरी में इमाम रज़ा ने दर्ज कराने के लिए रखा। वाह जी वाह। इस बार हमने जी भरकर कुरान हकीम के नुस्खों की तस्वीर उतारी है माशाल्लाह। जिनकी आप इंशाल्लाह ज़ियारत कर सकेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला के फजल करम से हम बसे मौसम खुशगवार और हमें ज़ियारत का बार बार मौका मिलता है, हम आपको याद करते हैं। क्या बात। कल हमने बीबी शतीता जी जो निशापुर में है उनकी ज़ियारत की ज़ियारत की है। ये वो हैं शहजादी हैं, ये वो इमाम की मानने वाली हैं कि उन्होंने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को 1 रुपया खुमस में और 16 गज खद्दर खरबास यानी भेजा था। इमाम ने उसे अपने कफन में कबूल कर लिया। उसके बदले में इमाम ने अपने कफन को जो उनकी माँ जनाब फरवा ने अपने हाथों से बुना था वो उसको दे दिया। बीबी शतीका एक बहुत बुजुर्ग खातून हुई हैं और बहुत बड़े मकाम रखती थी। उनके मज़ार की तामीर हो रही है। अहले निशापुर ने तहैया किया है कि हम ना हुकूमत से मदद लेंगे ना किसी से, हम खुद इसकी तामीर करेंगे। उसकी एक ईंट की कीमत 5000 तुमान है। हमने 8-10 ईंटें खरीदी हैं। अल्लाह ताला कबूल करे। मैंने अपने वालिदैन की तरफ से और बच्चों की तरफ से वहाँ ईंटें खरीद कर दी हैं। तो बहरहाल निशापुर या ईरान में जिधर भी जाइएगा ज़ियारात ही ज़ियारात हैं और अइम्मा तारीन के साथ क्या हुआ ये यहाँ घूम फिर कर ही पता चलता है कि किन किन मुश्किलात से दो चार हुए हैं। करबला एक नहीं थी, कई करबलाएं थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हर हाजिरी में याद रखे हुए हैं आप हमें अपनी हमारी खुश नसीबी है। शाह साहब बहुत शुक्रिया और चंगेज़ी साहब को भी सलाम दीजिएगा, बहुत मेहरबानी जी। हमारे मकसूद सैयद साहब थे हमारे साथ। अगले कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम फारूक भाई, मैं अब्दुल क्यों बोल रहा हूँ आपको और हमारी बहन को सलाम। भाई आप मैंने सारी बातें सुनी, आपने बेशुमार टॉपिक्स के ऊपर बात की और एक दो बातों मैं लाइनों के ऊपर बात करूंगा। जैसे आपने बोला सियासतदानों में तब्दीली, तो मैं आपको एक बड़ा आसान तरीका बताता हूँ कि सियासतदानों से हम कैसे जान छुड़ा सकते हैं। ठीक है। ये सियासतदान जो है ये एक फैमिली अभी बन गई है कि इनको पता लग गया है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सियासत का नाम लेके आपको मुफ्त घर मिलेगा, मुफ्त गाड़ी मिलेगी, ड्राइवर मिलेगा, नौकर मिलेंगे, चाकर मिलेंगे, बेहतरीन कारोबार है ये बार पुलिस खड़ी होगी और फिर जनाब आपका दरवाजा खोलने वाला भी कोई और होगा, ब्रीफ केस उठाने वाला भी कोई और होगा, जहाजों पे भी मुफ्त, ट्रेनों पे भी मुफ्त और गाड़ियां भी बुलेट प्रूफ। तो ये जो चीज पाकिस्तान ने इन लोगों को दी हुई है ये तो क़यामत तक नहीं छोड़ने वाले आपकी जान। मैं कहता हूँ इनके पर काट दिए जाएं जैसे यूरोप में है। सिर्फ तनख्वाह इनको 1-2 लाख रुपए दे दें, कोई गाड़ी न दे, कोई नौकर न दे, कुछ ना इनको दे, तो फिर आप देखेंगे कि आपके 90% सियासतदान तो वैसे ही भाग जाएंगे क्योंकि ये सिर्फ सहूलियत जो इनको मिली हुई है ये उस चीज के ऊपर ये सियासतदान बने हुए हैं। और इनके घर के बाहर देखे 40-40, 50,000, 2,000 पुलिस खड़ी है। पाकिस्तान की गाड़ियां इनके घर के अंदर, एक खुद इनके बीवी बच्चे, इनके चाचे मामे, इनकी मासियां फुफियां भी वो पाकिस्तान की गाड़ियों में बैठ के शॉपिंग कर रही है, घूम रही है, कोई इनको पूछता नहीं है। फिर इनके पास कोई तालीम नहीं होती और ये जनाब उस पोस्ट पे पहुंच जाते हैं जहां बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग वहां सूंघ भी नहीं सकते, उस जगह कोई यहाँ पहुंच के बैठ जाते हैं। फिर दुनिया के करप्ट तरीन जो पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोग हैं इस वक्त
یہ سب سیاستدان ہیں، کوئی بندہ بھی کروڑپتی سے کام نہیں ہے، اور منیمم یہ ارب پتی اور کھرب پتی ہے، جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کا ٹٹولا جائے تو ہر بندہ کروڑپتی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی بھی آپ کا محنتی آدمی، کوئی بھی لائق قابل آدمی اس منزل تک جا ہی نہیں سکتا جو یہ لوگ 1-2 سال کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز اگر آپ ختم کر دیں تو میں کہتا ہوں پاکستان کا بڑا بھلا ہو جائے گا، چونکہ پاکستان سپورٹ نہیں کر سکتا، اتنا غریب ملک ہونے کے ناطے ان کی جیبیں بھرنے کے علاوہ ان کے خاندانوں کی بھی جیبیں ہم بھر رہے ہیں، تو ہم خود پاکستان کے لوگ بھوکے مار رہے ہیں۔ پاکستان کے لوگ جو آپ نے بھی تصویر دکھائی ان کا یہ اثر ہے، اور ان کا ہر بندہ دیکھیں، ہر ان کے بچے جو ہیں وہ بھی جناب وہ نہا دھو کے تو اس سیٹ کو قابو کرنے کے پیچھے لگے، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے پاکستان میں کیا ہوا، 5 سال کیا ہوا، 2 سال 1.5 سال میں نواز شریف نے کیا کیا، 2 سال پہلے اس کی حکومتوں کو اٹھا کے پھینکا گیا، تیسری دفعہ پھر آ گیا، کیوں نہیں چھوڑ رہے جان؟ جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں اسی وجہ سے یہ اتنی جان چھوڑ رہے، جب یہ پارلیمنٹ کے کاٹ دیں گے آپ یقین کریں یہ یہاں سے بھاگ کے دبئی، تو پہلے ان کے بنگلے چڑھے ہوئے ہیں، کسی کے لندن، کسی کے پیرس، کسی کے امریکہ، یہ قیامت تک آپ کے طرف شکل نہیں دکھائیں گے، کیونکہ یہ جو سہولتیں ہیں یہ کھربوں روپے کی آرام خوری جو کر رہے ہیں، پاکستان کی جیبیں کاٹ رہے ہیں، پاکستان کے لوگوں کا خون پی رہے ہیں، یہ ہمیں کاٹ دینے چاہیے ان کے پاس۔ یہ بہت آسان فارمولہ ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ عبدالقیوم صاحب، آپ کا میسج آیا اور اگلے کالر بھی ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، بسم اللہ، گل بچن صاحب۔ ہاں گل بچن جی تسی لائیو آ چکے ہو سر جی، گل کرو۔ اچھا لائیو تے جی لائیو ہو تسی جی۔ کیا حال ہے جی؟ السلام علیکم۔ بالکل، وعلیکم السلام۔ لائیو 2 لفظ ہیں، 2 لفظ ہیں نا، ایک لائک تے ایک لو۔ ٹھیک ہے، لائک LIK لائک تے دوجا لو۔ لائک ہوندا جدوں کسی چیز نوں تسی لائک کردے ہو نا، کسی پھول نوں یا کچھ نوں، اونوں توڑ کے نال لے جاندے ہو۔ ٹھیک۔ تے لو ہوندا ہے کہ اسے پھول نوں اگر تسی پیار کردے ہو، اونوں پانی پوسی رہن دینے ہیں، بدھانا چڑھانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، انہوں چنگا بنانا چاہتے۔ اس طرح تہاڈے پاکستان چ کی ہے گا کہ لائک کردے ہیں، جڑی چیز لائک کردے ہیں پیسے نوں توڑ کے کر لین۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ او اگر پیار ہونا ہے تے سارے پاکستان نوں لک آفٹر کرن تے اے اتنا اچھا کنٹری بن سکتا ہے گا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ باقی ایک دفعہ نا ایک ساڈا منسٹر ایمبیسی دے باہر جا رہا سی کار دے وچ، ٹھیک ہے، ایمبیسی دے باہر بڑی بڑی لائن سی تے ڈرائیور نوں پوچھن لگا انی بڑی باہر لائن کیوں لگی ہے؟ کہندا جی یہ برٹش ایمبیسی ہے، سارے بندے نا ایتھوں انگلینڈ جا رہے ہیں مائگریٹ کر کے، تے او نا منسٹر بھی اتر کے لائن سے کھڑا ہو گیا۔ اچھا، تھوڑی دیر بعد لائن ختم ہو گئی تے ڈرائیور نوں پوچھ رہا بھائی گل ہے میں کھڑا ہویا تے لائن کیوں ختم ہو گئی ہے؟ کہندا تہاڈے دکھوں تے اے جا رہے سی مائگریٹ کر کے۔ بالکل صحیح، تسی بھی اوتھے ہو کے فائدہ کی۔ بالکل صحیح جی، بالکل صحیح، بڑی مہربانی گل بچن صاحب، خوشیاں تسی لے کے آئے، گاڈ بلیس یو ٹو جی، بہت شکریہ۔ گل بچن صاحب آتے ہیں مختلف چینلز پہ، آپ نے ان کو سنا ہوگا، تو کچھ خوشیاں یا کچھ مسکراہٹیں ناظرین کے لیے لاتے ہیں۔ بات ان کی صحیح ہے کہ ہم اتنا لائک کرتے ہیں پاکستان کو کہ سب کچھ اس کا کھینچ رہے ہیں، اگر لو کریں تو اس کو رہنے دیں، اس کے لیے قربانیاں دیں، اس کے لیے بچا کے رکھیں، تو یہ بات ہے ان کی۔ اور جو کل کا ہم نے آج کا بھی ٹاپک اسی کو کنٹینیو رکھیں گے، ہمارے سیاستدانوں میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ ایک وجہ تو یہ ہے سسٹر کہ ہم ان کے اندر کوئی ایسا میسج، ہماری جو عوام ہے، ہمارے جو کارکن ہیں کسی بھی پارٹی کے، وہ اپنے حکمران کو جب میسج نہیں دیں گے کہ وہ یہ چیزیں ان کو بری لگ رہی ہیں، ان کی بری چیزیں جب ہمیں اچھی لگیں گی تو پھر وہ تو کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، پھر تو ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں۔ اگر ہم عیاشی کرتے ہیں عالیشان ہوٹلوں میں اور کوئی بھی عوام یا کوئی بھی جو ہمارے پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں انہوں نے برا نہیں منایا، تو پھر تو اگلی بار ہم اس سے بھی اچھے ہوٹل میں جائیں گے۔ بالکل، دیکھیں یہاں پر جو مجھے جیسے کہ سمجھ میں آتا ہے کہ عوام اگر کسی کو اپنا ایک لیڈر مان لیتی ہے تو وہ یہ جان بھی رہی ہوتی ہے کہ اس میں یہ خرابی ہے یا اس میں یہ چیز ہو گئی، لیکن وہ پتہ نہیں اس کو کہتے ہیں کہ اقرار کرنا، اعتراف کرنے سے کتراتی ہے۔ صحیح ہے، کہ اب میں اس کی برائی کروں گا تو کیا سمجھیں گے کہ تم تو اس کے پیچھے، تو حالانکہ اس چیز کو نہیں دیکھیں کہ دنیا ہمیں کیا کہے گی کہ اگر یہ خراب تم اس کی تو اس کی بڑی تعریف کر رہے تھے، آج اس نے یہ کہا تو آپ اب دوسرے مجھے کیا کہیں گے، اس کی طرف نہیں جائیے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پروردگار کو اپنا جواب آپ نے دینا ہے، آپ نے جواب اس کو دینا ہے رب کو، کہ آپ نے اگر اس کی اچھائیاں دیکھی تھیں، اگر اس میں برائی نظر آ رہی تو اس چیز سے ہٹ جائیے۔ بالکل صحیح، یہی ایک ذیش اور انسان کا فرض ہونا چاہیے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مہربانی، جی خوش آمدید، خوش آمدید سر۔
آپ کو اور بیٹی کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں اور آپ لوگوں کی باتیں سنو کہ کہتا ہے کہ سیاست میں تبدیلی کیا آ رہی ہے کھانے پینے کی اور کپڑوں کی اور گاڑیوں کی تبدیلی آئے گی. یہ ملک کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں؟ جن کو آپ نے ملک کے ساتھ پیار نہیں ہے وہ کیا کریں گے ملک کے لیے؟ فروغ صاحب بالکل صحیح. یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ملک کے ساتھ. میں دعا کرتا ہوں کہ لوگوں کو عقلیں آ جائے اور اپنے نبی کے ساتھ محبت کرنے کی کوشش کرے. یہ لیڈروں کو چھوڑے, لیڈر کیا دیں گے لوگوں کو؟ اپنے نبی کے ساتھ طے کرے, کم از کم اپنی زندگی میں سوارنے کی کوشش کرے. ان کی زندگی سوارنے کے لیے پیچھے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں. افسوس ہے ہماری اپنی زندگی کے اوپر کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے نہیں بچا سکتے. تو ان لوگوں کے ساتھ پیار کر کے یا ان کی خدمت کر کے ہم لوگوں کو کیا ملے گا؟ تو صاحب کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو اور جو بھی آپ کو ملے اس کو کلمہ پڑھاؤ اور اس کو پوچھو کہ کلمے سے کیا مل رہا ہے. کلمے سے ہی سب کچھ ملنا ہے. ان لوگوں سے کیا ملے گا؟ جنت بھی اور دوزخ بھی. تو وہ بٹرے والے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا سنو اہل بیت. تو ان لوگوں نے سوائے جوتیوں کے ہم لوگوں کو کیا دے رہا ہے؟ بات کرتے ہیں روٹی کپڑے مکان کی لیکن دیتے جوتے ہیں. ہم لوگوں نے ان لوگوں میں کوئی صفت نہیں دیکھی. نہ بٹو نے ہمارے لوگوں کو کچھ دیا ہے اور نہ ہی نواز شریف نے کچھ دیا ہے. ہم لوگ نے اپنی محنت کر کے اپنی روٹی کمانی ہے اور اپنے آپ کو سوارنا ہے. یہ کسی کو کچھ بھی نہیں دے, امید ہی نہ رکھے ان پہ. بالکل صحیح. ان کے اوپر امید رکھنے کی اجازت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت یہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے ہم لوگوں کو عقلیں ملتی ہے اور ہم شیطانوں سے بچ سکتے ہیں. شیطانوں سے بچنا نبیوں کی زندگی میں آنا چاہیے اور نبی کو یاد کرنا چاہیے, تبھی ہم لوگ شیطانوں سے بچ سکتے ہیں. ورنہ شیطان ہم لوگوں کو کھا رہے ہیں اور آپ اچھا انسان ملنے کے لیے وہ سننی چاہیے جس کو بال کر آپ دیکھ سکیں گے اچھا انسان بھی کوئی ہے یا نہیں. ان میں اچھائی تو نام و نشان کی نہیں ہے. فروغ صاحب چلے سر, بڑی مہربانی. اور دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول والے بات کو یاد کر کے اپنے آپ کو ان شیطانوں سے بچا کر اپنی زندگی کو سوارے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اشرافیوں کا شکریہ جناب کا السلام. بہت شکریہ, بہت مہربانی محمد یعقوب صاحب. آپ کی کال کا شکریہ, آپ کے میسج کا شکریہ. اگلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم فروغ بھائی. وعلیکم السلام محترم نقوی صاحب. جی بسم اللہ. نہیں جی نہیں, اب آپ نہیں بولیں گے تو ہمارا پروگرام نہیں چلتا سر اس کے بغیر. بسم اللہ. وعلیکم السلام بھائی. فروغ بھائی ابھی آپ جو باتیں کر رہے تھے میں سن رہا تھا. آج ایک دو باتیں کروں گا. پہلے آپ سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں بھائی آپ سیاست دانوں پہ بات کرتے ہیں نا, صحیح ہے, تو یہ یک طرفہ ہو جاتی ہے اس لیے کہ آپ باقی چیزیں چھوڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ایک جج یہ کہے چیف جسٹس کے اوپر خدا ہے اور نیچے میاں براد رہنا ہے میرے لیے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انصاف کے ترازو پہ نہیں بیٹھا. ٹھیک ہے. اور اس نے انصاف نہیں کیا. تو جب عدلیہ کا ایک چیف جسٹس اٹھ کے تو سیاستدانوں کے گود میں بیٹھے اور یہ کہے تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ سیاستدان ہی صرف برے ہیں یا وہ لوگ بھی برے ہیں جو ان کی گود میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اوپر خدا نہیں. خواجہ شریف کا بیان تو آپ جانتے ہی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ جج جو کہتا ہے کہ میرے پاس تو 5 مرلے کا مکان نہیں اور 75 کروڑ کا مکان وہ بنا رہا ہو, صحیح ہے, تو کیا وہ اس میں شامل نہیں آتا؟ صحیح ہے. ہم مخالفت کرتے ہیں ان لوگوں کی, سیاستدانوں کی بھی مخالفت کرتے ہیں, لیکن جب یک طرفہ ٹریفک چلتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ باقی کیا وجہ ہے کہ باقیوں کو کیوں نام نہیں لیتے. اگر سیاستدانوں نے آپ جرأت دی ہے ان بات کرنے کی تو باقیوں میں بھی اپنے اندر جرأت پیدا کرے اور باقیوں کو بھی کہیں کہ وہ کیا ہے. صحیح. جرنیلوں کو بھی دیکھ لیں جو ریٹائرڈ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا انہوں نے. صحیح. یہ بھی تو آپ کے سامنے ہے. بیوروکریسی ساری آپ کے سامنے ہے کہ کیا کیا نہیں انہوں نے لوٹا اور کیسے کیسے نہیں کھایا. تو پھر جب بات کرے تو اس طریقے سے کرے کہ جب عوام کو شعور حاصل ہو تو وہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے باہر نکلے. ٹھیک ہے. یہ ایک بات تھی. اب آگے بات اس کی کیا ہے, انقلاب کی بات کر رہے تھے تو میں انقلاب کی بات میں فروغ بھائی آپ کو ایک مثال لے کے ختم کر دیتا ہوں جی. کہ آیت اللہ خمینی رضوان اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا انقلاب جو ہے وہ کتنی دیر آگے جائے گا اور کیسے چلے گا.
آپ کے بعد انہوں نے کہا جو سامنے عورتیں بیٹھی بچہ کھیل رہا اس کی گود میں، تو انہوں نے کہا کہ ان ماؤں کی گود سے انقلاب آئے گا. صحیح. تو جب ماؤں کی گود میں جو بچے ہیں وہ انقلاب لانے کے لیے آیت اللہ خمینی نے جب یہ کہا تھا، اب بعد میں ذرا سخت کرنے لگا ہوں، ذرا ایسے برداشت کر لینا کہ جب ایک طرف یہ انقلاب لانے والا لیڈر جس کے 2 کمرے تھے اور اس میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، 2 کمروں کے مکان میں، اور ساری دنیا پہ ان کا راج ہو گیا، دلوں پہ بھی، دماغوں پہ بھی، اور سوچوں پہ بھی انقلاب آ بھی گیا اور آیا، ابھی تک آیا ہوا ہے. تو جب ایک آدمی اپنے گھر میں ایک ایسی عورت کو لے کے آیا جو یہودن تھی، یہ برداشت کر لینا کیونکہ حقیقت ہے، تو لے کے آیا تھا، اس کو مسلمان کیا اور وہ مسلمانی سے دوبارہ مرتد ہو گئی، اور ایک عمران چھوڑ کے پاکستان میں 2 عمران ساتھ لے گئی پاکستان کے، اور ان کی جو کر رہی ہے تربیت ہو رہی ہے 2 عمرانوں کی وہاں پہ. اب اس نے جو اپنا کام کرنا تھا وہ کر دکھایا، وہ آج بھی وہ گانے والے کے ساتھ اس کا نقوی صاحب یہ تو اس کا ذاتی معاملہ ہے نا سر، یہ جو آپ نے فارمولا میں دیا ہے، اچھا یہ اس کا ذاتی نہیں. فروغ بھائی جب وہ ان کی بیوی تھی تو وہ ذاتی تھا، اب ان کی بیوی نہیں ہے، وہ نہیں، جیسے قائم علی شاہ صاحب کا ذاتی تھا وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. میں وہاں آتا ہوں، اس پہ آؤں گا، لیکن آپ بات سن لیں ذرا حوصلے سے. جی جی. تو اب بات یہ ہے کہ ایک طرف تو جو نوجوان نسل عمران 2 عمران وہاں پل رہے ہیں اور ایک گانے کی گود میں بیٹھ کے پال رہے ہیں، اور ادھر ان کا ایک ایجنٹ یہاں بیٹھا ہوا اور یہاں کی قوم کی نوجوان بیٹیوں کو نچا رہا ہے. تو کیا ایسے لیڈروں سے انقلاب آئے گا؟ نہیں آئے گا. کیا ایسا انقلاب ہو سکے گا؟ نہیں ہو، اسی لیے تو وہ بندہ اس کا مر رہا تھا، اس نے تقریر نہیں چھوڑی. سر اسی پہ تو ہم بات کرتے ہیں. نہیں، میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کو اب آگے دوسری بات، اب آگے دوسری بات، دوسری طرف اگر آ جائیں، آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور سے دھرنے کا جب پروگرام چلا تھا ماڈل ٹاؤن سے، تو وہاں پہ اپنی بہوؤں کا زیور نکال کے دکھا کے تو عورتوں سے زیور بھی اتروا لیا گیا تھا. ٹھیک ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ صحیح ہے. اور اس کے بعد جنگ سے آج سے کئی سال پہلے کبھی سیرت النبی کے بنایا کے نام پہ جلسہ کر کے عورتوں سے زیور اتروائے گئے اور لے گئے. اور دیکھیں، لوگ تو ابھی بھی آپ پاکستان سے پیار کرتے ہیں، لیکن لوٹنے والوں کا انداز بھی تو دیکھیں کیا ہے. نیا انداز ہے. 1-2 ارب روپیہ لگا ہے جو اس دھرنوں پہ، یہ 1-2 ارب روپیہ اگر آپ دھرنے کا کوئی فائدہ ہوا آپ کو؟ کوئی فائدہ. نواز شریف چھوڑ گیا ہے کیا؟ اس نے استعفیٰ دے دیا ہے. صحیح ہے. دھرنے کا یہ ہوا ہے کہ جو پارلیمنٹ وہاں جہاز میں بیٹھ کے کر سکے، توڑ دو پارلیمنٹ کی دیواریں توڑ کے اندر چلے گئے ہیں اور ٹی وی اسٹیشن توڑ دیے ہیں، لیکن جو بندے مر گئے ادھر. وہاں ہی رہا. تو یہ دھرنے کا تو فائدہ ہوا، 2 ارب روپیہ بھی لگایا، پاکستان کا 10 ارب روپیہ کا نقصان بھی کیا. تو کیا فائدہ ہوا اس بات کا؟ تو آپ پھر دوبارہ لوگوں سے پیسے اکٹھے کر چلے. صحیح ہے نقوی صاحب، آپ کا لگاؤ گے تو کیا پاکستان کے کام آئے گا؟ نہیں کام آئے گا، نہیں کام آئے گا. بالکل صحیح. بہت شکریہ سر آپ کا. 5 منٹ ہو گئے، بڑی مہربانی. کیونکہ آپ سے بحث کرنا تو ایسے دیوار سے سر جو ہے اپنا مار لوں وہ زیادہ بہتر ہے. جی السلام علیکم. ایک اور کالر ہمارے ساتھ، کال ڈراپ ہوئی. تو پوائنٹ آ رہے ہیں سسٹر، اور اس کا یہی ہے کہ ہم عوام جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں. ایک دوسرے پر ہم تنقید کرتے ہیں، لیکن اپنا لیڈر کو وہ جیسے مکھن سے بال نکالنا ہوتا ہے اسی طرح ہم نکالتے ہیں. اپنے لیڈر کے اندر نقائص جب تک ہم میں بولنے کی جرت نہیں ہوگی ہم ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہ صاحب بہت شکریہ. میری بہن کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. بات ایسے ہے میرا بھائی. جی جی. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ کسی بندے کو میری طرح تقریر کرنے کی بڑی شوق تھا اس کو. اچھا. لیکن وہ جب لوگوں کے سامنے آتا تھا تو وہ اتنا نروس ہو جاتا تھا، بولا نہیں جاتا تھا. صحیح ہے. تو اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ گاؤں کے باہر جاؤ، کھیت میں گوبھی کے پھول ہیں، وہاں ایک کونے میں کھڑے ہو کر تصور کرو کہ یہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر تقریر شروع کر، تھوڑی پریکٹس کرو، ادھر جا کے پریکٹس کرو. ٹھیک ہے. وہ جب پریکٹس کر کے اس کو 4-6 ہفتے لگائے تو واپس آیا. صحیح. تو واپس آ کے جب اس کو اسٹیج پہ بٹھایا گیا اور لوگ سامنے بیٹھے تھے تو بولنے سے پہلے ہی وہ کانپنے لگا. اس بندے نے جس کو مشورہ دیا اس نے پوچھا اب کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ گوبھی کے پھولوں اور ان میں ایک فرق ہے. فرق یہ ہے کہ گوبھی کے پھول جو سخت تھے یہ ہل رہے ہیں. گوبھی ہوتی ہے جن کے ہلنے کی وجہ سے میں نروس ہو جاتا ہوں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو بات آپ کی وہی ہے کہ جب تک جی عوام
इन सियासतदानों के सामने हिलेंगे नहीं, तब तक काम नहीं बनेगा। और जहां तक धरनों का तल्लक है, मेरे ख्याल में उन्हें उल्टा कर दिया। जो काम उन्हें पहले करना चाहिए था कि जाते बड़े शहरों में लोगों को मोटिवेट करते, बताते और फिर धरना इस्लामाबाद में लाते, तो शायद इस्लामाबाद का रंग और तरीका कुछ और हो जाता। ठीक है। लेकिन एक और बात इसमें है कि जो असल हकीकत है वो खुलकर थोड़ी थोड़ी अब सामने आ रही है कि बात इख्तिदार की है। जो भी कहता है कि जब हम इख्तिदार में पहुंचे तो आपकी मदद से, आपके नोट से, आपके वोट से, आपकी सपोर्ट से। हाँ जी। तो ये एक चीज जो है देखनी ये है। लेकिन दूसरी तरफ भी अगर हम देखें जी कि किसी दुनिया की किसी एजेंसी से वो माल नहीं मांग रहे, वो मांग रहे हैं तो वो अपने लोगों से सवाल कर रहे हैं। ठीक है। और ये भी एक, जब मुझे अगर जरूरत हो तो आप मेरे भाई हैं, मैं आपसे कहूंगा, सही है, किसी गैर से क्यों कहूँ मैं। ठीक है, ठीक है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर वो मांग भी रहे हैं तो जो लोग दे सकते हैं, अगर वो इसमें हिस्सा डालेंगे तो वो अपना ही फायदा है, उनकी अपनी मर्जी, लोगों का फायदा है। और बाहर से हमें कोई डिक्टेशन भी नहीं होगी कल कि आपने पैसे लिए, अब हमारी मर्जी से ऐसे नहीं ऐसे करो। सही, ओके भाई, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी शाह साहब, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही। लेकिन इस वक्त वाकई अवाम एक गोभी का ही रूप धारी हुई है कि वो भी बिल्कुल सख्ते में है और सियासतदानों को फुली छूट है, या जिसके साथ वो लग गए हैं उनकी कोई चीज़ बुरी नहीं है। अभी जैसे ये लोग अभी अपने अपने शहरों में आए हैं, मुख्तलिफ शहरों में जलसे कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर जो एक, या तो दोबारा जो एक पार्लियामेंट बनाई थी, अवामी पार्लियामेंट तारुल कादी साहब ने, कि जो भी फैसला करता हूँ अवामी पार्लियामेंट से हाँ ना लेके वो करता हूँ, तो शायद अगर अवामी पार्लियामेंट से पहले ही पूछ लेते कि अब आगे प्राइम मिनिस्टर हाउस तक मैंने जाना है या नहीं जाना, या वहाँ पर जो 5-6 हलाकतें शहादतें हुई हैं उसका ज़िम्मेदार कौन है। कुछ गलत फैसले, अब देखें कोई एक ड्राइवर है, उसको ड्राइविंग का नहीं पता, आप पीछे सवारियाँ 20-25 सवारियाँ बस में बिठा देते हैं, उस सवारियों का तो यही है कि ये शायद ड्राइवर जो है पढ़े लिखे, इनको ड्राइविंग टेस्ट पास किया हुआ, ये हमें बचा के अपनी मंजिल पे लेके जाएंगे। सियासतदान का भी यही किरदार या यही काम होता है कि वो अपनी कौम को, अपने मानने वालों को ऐसी ड्राइविंग लेके या ऐसी स्मूथ रास्ते से लेके जाएं कि जहाँ कम से कम नुकसान हो। तो यहाँ पर गाड़ी तो एक बार वो मार के आ गए हैं, वो दीवार पे, पार्लियामेंट हाउस की दीवार पे मारी है और वहाँ पर अपना नुकसान किया है। वह जो नुकसान हो उसका थोड़ा सा अपना इजाला, उसकी थोड़ी सी तकरीर में माजरत, उस हवाले से कुछ दोबारा आवाम को एतमाद में लेने की कोई बात होती तो थोड़ा सा हमें नज़र आता वाकई उनको कोई आवाम का दुख दर्द और उसके हवाले से जो उन्होंने अब चेंज किया अपने आप को, तो वो उसको एतमाद में लेने की बात करें कि नहीं वैसे वो काम गलत हुआ है, मंशूर मेरा वही है, तब्दीली मैं लाऊंगा, लेकिन अब इस अंदाज से, तो अब इसमें कोई मज़ायका नहीं था। तो ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन आपकी भी कॉल्स शामिल करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।